خوش آمدید۔ بھارت کسی خوش فہمی یا خام خیالی میں نہ رہے، جارحیت کی تو جواب پہلے سے زیادہ تیز اور شدید ہوگا۔ پاکستان کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز کا چارج سنبھالنے کے بعد آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا تینوں مسلح افواج کے سربراہان اور کلیدی افسران سے اہم خطاب سامنے آیا ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم کے تحت قائم ہونے والی اس نئی فوجی کمان نے باضابطہ طور پر اپنا جو چارج ہے وہ سنبھال لیا ہے اور اس نئی کمان کا ہیڈ کوارٹر بھی قائم ہو گیا ہے، جہاں پر ایک مرکزی کنٹرول روم بھی قائم کر دیا گیا ہے اور تینوں افواج یعنی پاکستان آرمی، پاکستان نیوی اور پاکستان ایئر فورس اس مشترکہ کمان کے تحت ہی اب اپنے فرائض سر انجام دیں گے۔ اہم بات یہ ہے کہ اس نئی کمان کے سربراہ کے طور پر آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے باضابطہ طور پر اپنے عہدے کا چارج سنبھالا اور اس مقصد کے لیے ایک خصوصی تقریب کا اہتمام بھی کیا گیا، جس میں پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اور پاکستان نیوی کے سربراہ جناب ایڈمرل نوید اشرف نے بھی خصوصی طور پر شرکت کی اور اس خصوصی پریڈ کا انعقاد اسی ہیڈ کوارٹر کے احاطے میں کیا گیا، جہاں پر تینوں مسلح افواج کے چاقو چوبند دستے نے چیف آف ڈیفنس فورسز جناب سید عاصم منیر کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا اور ان کو سلامی بھی دی۔ اب یہ جو تقریب ہے یہ نہ صرف پاکستان کی فوج کی شان و شوکت کی عکاسی کرتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی عکاسی بھی کرتی ہے کہ پاکستان کے دستور میں ہونے والی اس تبدیلی کو مسلح افواج کے اندر بغیر کسی جو ہے نا تفریق کے اس کو نہ صرف تسلیم کر لیا گیا ہے، قبول کر لیا گیا ہے، بلکہ اس کمان کو مستحکم اور طاقتور کرنے کے عزم کا اظہار بھی کیا گیا ہے۔ پریڈ کے بعد ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا اور اس تقریب میں پاکستان کی مسلح افواج کے سربراہان اور پاکستانی فوج چاہے وہ نیوی یا ایئر فورس سے تعلق رکھتی ہو ان کے کلیدی افسران نے بھی اس تقریب کے اندر شرکت کی اور اس تقریب سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے خطاب کیا۔ اس خطاب کو اگر میں 3 حصوں میں تقسیم کروں تو میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ مؤثر ہوگا، کیونکہ ان کی تقریر کا ایک حصہ پاکستانی فوج کے ملٹی ڈومین آپریشنز اور پاکستانی فوج کی کمان اور اس کے تحت ہونے والے مختلف جو کام ہیں ان سے منسلک ہے۔ خطاب کا دوسرا حصہ پاکستان کے ازلی دشمن انڈیا کے حوالے سے ہے اور تیسرا حصہ پاکستان کے جو چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں ان کے خطاب کا افغانستان کے حوالے سے ہے۔ لہٰذا یہ جو تمام چیزیں ہیں ان کو ہم الگ الگ کر کے دیکھتے ہیں تاکہ جو ان کا موقف ہے یا ان کی جو سوچ ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے۔ اچھا، اپنے اس خطاب میں جو ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا یہ کہنا تھا کہ نئے قائم ہونے والے ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹر میں بنیادی تبدیلی تاریخی ہے۔ بدلتے ہوئے خطرات کے پیش نظر ضروری ہے کہ ہم ملٹی ڈومین آپریشنز کو تینوں افواج کے متحد نظام کے تحت مزید بہتر کریں۔ ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹر کا قیام اسی تبدیلی کی جانب ایک ضروری اقدام ہے۔ اب یہ جو ملٹی ڈومین آپریشنز ہیں یہ یقینی طور پر زمینی، سمندر، ہوا، سائبر اور خلائی میدانوں کو اس کے اندر شامل کرتے ہیں اور ان تمام شعبہ جات کے اندر پاکستان نے اب تیز رفتاری سے جو ہے وہ پیش قدمی کی ہے۔ خاص طور پر پاکستان ایئر فورس نے پاکستان کو سبقت دلانے میں کلیدی رول ادا کیا ہے اور سائبر کمانڈ فورس بھی جو ہے وہ پاکستانی فوج کے تحت قائم کی جا چکی ہے اور اسی طریقے سے ملٹی ڈومین آپریشنز اور الیکٹرانک وارفیئر کے لیے بھی پاکستان ایئر فورس اس وقت بہت زیادہ کام کر رہی ہے۔ ریسنٹلی پاکستانی ایئر فورس کا ایک جو نینو سیٹلائٹ ہے اس کو تیار کیا گیا ہے اور یہ نینو سیٹلائٹ انشاءاللہ اسی مہینے جو ہے وہ مدار کے اندر داخل ہو جائے گا اور یہ پہلا نینو سیٹلائٹ ہوگا جس کے ذریعے جو پاکستان کو خلا سے اپنے دشمن کے عزائم پر اور دشمن کی مختلف نقل و حرکت پر نظر رکھنے میں مدد ملے گی۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ خلائی مدار میں اس نینو سیٹلائٹ کے جانے کے بعد سپارکو کے بہت سارے ایسے سیٹلائٹس جو کہ اس وقت مدار میں موجود ہیں اور وہ دفاعی مقاصد کے لیے استعمال بھی کیے جا سکتے ہیں، وہ بھی پاکستان ایئر فورس کے تابع آ جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملٹی ڈومین آپریشنز کے اندر پاکستان ایئر فورس کا بڑا ہی امپورٹنٹ رول ہے اور اس رول کے لیے ہی یہ جو نئی ڈیفنس کمانڈ ہے اس کی تشکیل کی گئی ہے تاکہ پاکستان کی جو
جو تینوں افواج ہیں وہ ایک مشترکہ نظام اور آپس کے اندر تال میل رکھتے ہوئے دشمن کے دانت کھٹے کر سکیں۔ جس طریقے سے میں نے آپ سے عرض کیا کہ پاکستان ایئر فورس یقینی طور پر اس میدان کے اندر لیڈ بھی لے رہی ہے، الیکٹرانک وارفیئر اور سائبر وارفیئر کے اندر بھی پاکستان ایئر فورس نے اپنی مہارت کا جو ہے وہ دھوم مچا رکھی ہے، اور اسی طریقے سے پاکستان ایئر فورس نے اپنی کل چین سٹریٹجی کے ذریعے بھی دنیا کی توجہ اپنی جانب مبذول کرا لی ہے۔ لہٰذا اس نئی کمانڈ کا بنیادی مقصد جو طاقتور کرنا ہے اپنی ایئر فورس کو اور اپنی نیوی کو، یہ بہت ہی حد تک واضح ہے اور اس سے انحراف ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی چیف آف ڈیفنس فورسز کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کیا گیا تھا، اس کے ساتھ ہی ایئر فورس کو مزید طاقتور بنانے کے لیے ایئر چیف مارشل جناب ظہیر احمد بابر سدھو صاحب کی بھی مدت ملازمت جو کہ 2026 کے اندر ختم ہو رہی تھی، اس میں بھی مزید 2 سال کی توسیع کر دی گئی ہے، تاکہ یہ جو انٹیگریشن ہے مختلف سسٹمز کی پاکستان ایئر فورس میں، اور ان سسٹمز کے ذریعے یہ جو ڈیفنس کمانڈ ہے اس کو مستحکم کرنے کا یہ جو سارا عمل ہے یہ اچھے طریقے سے مکمل ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو افواج کی انفرادیت اور ہم آہنگی ہے، اس کا ذکر کرتے ہوئے پاکستان کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز جناب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کہنا تھا کہ یہ جو نئی کمانڈ قائم ہوئی ہے وہ ہر سروس اپنی آپریشنل تیاریوں کے لیے اپنی انفرادیت برقرار رکھے گی۔ یعنی اس کمانڈ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ ایئر فورس، نیوی یا پاکستان آرمی کی آپریشنل تیاریوں یا ان کی جو بھی پالیسی سازی ہے اس کے اندر دخل اندازی کرے، بلکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ اپنی کمانڈ کے تحت، اپنی ایئر چیفز کے تحت یا نیول چیف کے تحت پاکستان ایئر فورس یا نیوی وہ اپنی انفرادیت کو برقرار رکھے گی اور اپنی آپریشنل تیاریوں کو جاری رکھے گی۔ ڈیفنس فورسز کا ہیڈ کوارٹر سروسز کے آپریشنز کو مربوط اور ہم آہنگ کرے گا۔ بالا کمانڈ کی یکجہتی کے ساتھ ساتھ تینوں افواج اپنی اندرونی خود مختاری اور تنظیمی ڈھانچہ برقرار رکھیں گی۔ یہ تبدیلی پاکستان کی فوجی حکمت عملی کو جدید خطرات جیسے سائبر حملے، ڈرونز اور ہائبرڈ جنگ کے خطرات سے نپٹنے کے لیے تیار کرے گی، جبکہ ہر فورس کی الگ شناخت محفوظ رہے گی۔ اور یہ خاص طور پر اس بات کا تذکرہ کرنا اس وجہ سے ضروری تھا کہ بہت سارے جو عناصر ہیں وہ اس بات کا اظہار کر رہے تھے کہ جناب کوئی فوج کسی دوسری فوج کے اوپر اوور لیپ کر جائے گی یا اختلافات پیدا ہو رہے ہیں، اس طرح کی مختلف باتیں سامنے آ رہی تھیں۔ جیسے یہ جو چیف آف ڈیفنس فورسز کا نوٹیفیکیشن کے اجرا میں تاخیر تھی تو بہت ساری ایسی سیاسی تھیوریاں سامنے آئی تھیں۔ اب اس کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ یہ جو آپریشنل تیاریاں ہیں یا یہ سسٹم ہے یہ کس طریقے سے رن کرے گا۔ اب ان کے خطاب کا جو دوسرا حصہ ہے وہ انڈیا کے حوالے سے ہے، یا اگر میں اس کو یہ کہوں کہ یہ علاقائی خطرات پر پاکستانی فوج کے سخت موقف کا اظہار کرتا ہے، تو یہ کہنا بھی کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا۔ انڈیا کے لیے وارننگ کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں کر دیا، جہاں پر پاکستان کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر کا یہ کہنا تھا کہ بھارت کسی خود فریبی یا گمان کا شکار نہ رہے، اگلی مرتبہ پاکستان کا جواب اس سے بھی برق رفتار اور شدید ہوگا۔ یعنی جو ریسپانس آپریشن بنیان المرصوص کے اندر پاکستانی فوج نے دیا تھا انڈین جارحیت کے جواب میں، پہلی جارحیت جب 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب کی گئی تھی تو جب پاکستان کے مختلف مدارس کے اوپر میزائلز فائر کیے گئے تھے تو پاکستان ایئر فورس نے جواب دیتے ہوئے 7 طیاروں کو مار گرایا تھا۔ 9 مئی کی الگ صبح، 9 اور 10 مئی کی الگ صبح جب مختلف ایئر بیسز کو پاکستان کی نشانہ بنایا گیا تھا انڈیا کی طرف سے میزائلز فائر کر کے، تو پھر پاکستان نے فتح 1 اور فتح 2 فائر کر کے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ آپ کی کوئی بھی جو دفاعی انسٹالیشن ہے وہ پاکستانی نشانے سے، پاکستانی ہدف سے باہر نہیں ہے، اور پاکستان نے نہ صرف اس کا بھرپور انداز سے ثبوت دیا تھا بلکہ پاکستان کا سائبر اٹیک انڈیا کو خوف سے دہلا دینے کے لیے کافی تھا، کیونکہ اس کے نتیجے میں انڈیا کی بہت ساری چیزیں پاکستان کے سائبر اٹیک کے نتیجے میں پاکستان کے کنٹرول میں آ گئی تھیں۔ اسی طرح افغانستان کے ساتھ اس وقت پاکستان کا محاذ گرم ہے، اور طالبان کسی بھی صورت
جو پاکستان اور پاکستان کے حوالے سے خاص طور پر دہشت گردی کی اپنا جو اسکول آف تھاٹ ہے اس میں ترمیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے نظر آ رہے، اور اسی وجہ سے طالبان کو بھی یہ جو ہیں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ایک واضح پیغام دیا ہے اپنے اسی خطاب میں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا یہ کہنا تھا کہ ان کے پاس فتنہ آل خوارج یعنی دہشت گرد گروپ یا پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ یعنی طالبان کی جو موجودہ حکومت ہے جس کو ہم افغان طالبان رجیم کہتے ہیں، ان کے لیے پیغام ہے کہ یا تو ٹی ٹی پی یا پاکستان، ان میں سے ایک کا انتخاب کر لیں، کیونکہ اگر آپ پاکستان کا انتخاب کریں گے تو پاکستان ہمیشہ کی طرح آپ کا ایک دوست بھی ثابت ہوگا اور آپ کے ساتھ مل کر فتنہ الخوارج کا خاتمہ کرنے میں پاکستان کو بہت زیادہ آسانی بھی ہوگی، اور اس کے نتیجے میں افغانستان کا داخلی امن اور استحکام، اس کے اندر پاکستان ہر طرح کا کردار ادا کرے گا۔ لیکن اگر افغانستان کی موجودہ حکومت ٹی ٹی پی کو اپنا دوست یا اپنا ساتھی جو آپشن ہے کے طور پر قبول کرتی ہے، تب ٹی ٹی پی کے ساتھ پاکستان جس طرح کا سلوک کر رہا ہے، جس طریقے سے پاکستان ان کو اپنا دشمن گردانتا ہے، تو پھر جو دشمن کا ساتھ دینے والا ہے اس کو بھی دشمن ہی گردانا جائے گا۔